الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. محترم دوستو بزرگوں، قرآن مجید کی 2 آیت مبارکہ تلاوت کی. پہلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور نعمت کا اتمام ہو گیا اور اللہ تمہارے لیے اس دین سے راضی ہو گیا. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آج مسلمانوں کا اکثر طبقہ جو ہے وہ ماحول کا اور رمضانی مسلمان ہے کہ ماحول بنتا ہے تو نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، ماحول بنتا ہے تو ذکر اذکار تسبیح تلاوت وہ بھی کر لیتے ہیں. ماحول بنا چلے اور 4 مہینے جانے کا تو وہاں چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو دعوت ہے، اللہ تعالیٰ نے جس طرف تمام ایمان والوں کو جو بلایا ہے وہ اس طرف بلایا ہے کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. وقتی طور پر کام نہیں چلے گا کہ چلو جیسے رمضان آئے تو مسلمان بن گئے، 5 وقتہ نماز بھی پڑھنے لگے، اور رمضان گئے تو اب مسجدیں خالی. رمضان میں روزانہ 1 پارہ قرآن، 2 پارہ، 3 پارہ قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، اور رمضان کے بعد جو عید کے بعد قرآن شریف رکھتے ہیں تو اللہ حفاظت فرمائے دوسرے رمضان میں قرآن شریف کھولتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید کا حق ہے. حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل اعمال میں کہ قرآن مجید کا حق ہے کہ اس کو سال میں 2 مرتبہ ختم کیا جائے. جو اس کا یہ حق ادا نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن قرآن اس سے جھگڑے گا، اور جو اس کا حق ادا کرے گا تو اس کی قرآن شفاعت کرے گا. اگر حق ادا نہیں ہوا، سال میں 2 مرتبہ کون سا، ایک تو رمضان میں کرتے ہی ہیں، اور ایک 11 مہینے میں کم سے کم منیمم یعنی 11 مہینے میں ایک تو کرنا ہی کرنا ہے. اگر روزانہ پاؤ پارا پڑھیں گے تو بھی ختم ہو جائے گا. لیکن ہمارا اکثر کا حال یہ ہے مسلمانوں کا کہ رمضان کے بعد جو قرآن شریف رکھتے ہیں تو پھر وہ سال تک، مہینوں تک قرآن مجید کھولنے کا موقع نہیں ملتا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ روزانہ ہمارے گھر میں قرآن شریف کی تلاوت ہونی چاہیے. قرآن کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. قرآن کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام سے برکت حاصل کرو. اس سے بڑی برکت کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کی ذات سے نکلی ہے. روزانہ صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صورتوں کے خصوصی فضائل ارشاد فرمائے ہیں کہ سورہ یاسین شریف پڑھو گے تو یہ ملے گا. جو بندہ روزانہ صبح سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے گا اس کی تمام ضروریات اللہ پوری کر دیں گے. اس کی ضروریات انشاءاللہ اٹکے گی نہیں. جو سورہ واقعہ پڑھے گا انشاءاللہ اس کے کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے، اس کے اوپر تنگی نہیں آئے گی، یعنی فقر و فاقہ نہیں آئے گا. گھر کے اندر ماحول بنانا کہ مغرب کی نماز کے بعد گھر کا ہر فرد جو بالغ بلکہ بچے بھی جن کو پڑھنا آتا ہے وہ جو ہے سورہ واقعہ کی تلاوت کریں.
یہ سب سے بڑا اکثر بڑے بڑے وظائف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. روزی کے وظیفے جو بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ کیا وظیفہ، اور پھر 2 کلاک 3 کلاک تک ذکر کھینچتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، یہ سارے وظیفے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. سب سے بڑا وظیفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وظیفہ ہے اور سب سے آسان بتایا. ہمارے نبی سب کے نبی ہیں اور نبی کا بتایا ہوا وظیفہ سب سے آسان ہے. اسی لیے ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے. دنیا میں کون نہیں چاہتا کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں، جس کے رزق میں وسعت ہو جائے. ہر انسان یہ چاہتا ہے، ہر نیک انسان بھی یہ چاہتا ہے، ہر بد انسان بھی چاہتا ہے، ہر مرد یہ چاہتا ہے، ہر عورت یہ چاہتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لمبا وظیفہ نہیں بتایا، آسان کام بتایا. ہاں یہ ہے کہ اہتمام کے ساتھ کرنا ہے. کیا فرمایا؟ دم علی الطہارۃ یوسع علیک الرزق. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ باوضو رہا کرو. جو ہمیشہ باوضو رہے گا اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں وسعت دے دیں گے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جو سورہ واقعہ کی روزانہ مغرب کی نماز کے بعد تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، اس کا رزق کبھی تنگی نہیں ہوگی، اس کے اوپر کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا، اس کے پیسے کبھی کم نہیں ہوں گے. یہ فضائل ہے سورت کے. سورہ اخلاص کتنی عظیم سورت ہے. قل هو اللہ احد، جس کو پڑھتے آدھا منٹ سے بھی کم وقت لگتا ہے، 10 سیکنڈ لگتے ہیں. اس کی اتنی برکات لکھی ہیں، اس کے اتنے ثمرات اور فوائد لکھے ہیں علماء نے. فرمایا کہ جو روزانہ 200 مرتبہ اس کو پڑھے گا اللہ اس کے لیے 300 دروازے رزق کے کھولیں گے. یہ رزق حاصل کرنے کے یہ راستے ہیں. رزق کی وسعت کا سب سے بڑا وظیفہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہتمام نماز ہے. خود قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے. ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے. اس آیت کے تحت لکھا ہے علماء کرام نے کہ روزی کا سب سے زیادہ اکثر علاج روزی حاصل کرنے کا وہ اہتمام نماز ہے. نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا. اور حدیث میں بھی آتا ہے جو 5 وقت نماز اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعام دیتے ہیں، نقد 5 انعام. آخرت میں تو اللہ کی رضا اور جنت ہے ہی، لیکن نقد جو ملے گا انعام، وہ سب سے پہلا انعام کیا ملے گا؟ اس کے رزق کی تنگی اللہ دور کر دیں گے. آج ہر انسان رزق کی تنگی میں پریشان ہے. لکھ پتی بھی پریشان ہے، کروڑ پتی بھی پریشان ہے. رزق کی تنگی اللہ تعالیٰ نے اہتمام نماز کے اوپر رکھی ہے. اہتمام نماز کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے کو نہیں کہتے. اہتمام نماز یہ کہ دل نماز میں اٹکا ہوا ہو. فجر ہوئی، اب کب ظہر ہو جلدی سے میں نماز پڑھنے چلے جاؤں، یعنی وقت سے پہلے مسجد کے اندر آنا، اس کو کہتے ہیں اہتمام نماز. جیسے 5:30 بجے کی ٹرین ہوتی ہے تو بندہ اہتمام کے ساتھ جو ہے 5 بجے یا 5:15 بجے ریلوے اسٹیشن پہ پہنچ جاتا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ 5:30 بجے کی ٹرین ہے تو کہ 5:30 کو ہی پہنچنا، نہیں، یا چلتے چلتے گاڑی پکڑ لیں گے، ایسا کوئی نہیں کہتا. کوئی عقل مند آدمی یہ نہیں کہے گا. یوں کہے گا 5:30 کی ٹرین ہے تو 5 بجے ریلوے اسٹیشن پہ پہنچ جانا تاکہ گاڑی آئے گی آسانی کے ساتھ. اس کو اہتمام کہتے ہیں. تو اللہ والے یوں فرماتے کہ اہتمام نماز اس کو کہتے ہیں کہ دل نماز میں اٹکا ہوا ہو، کہ جب ظہر کی ختم ہوئی اب کب عصر ہو، جیسے اذان ہوئی جلدی سے جو اپنی مشغولی ہے اس کو ختم کر کے فوراً مسجد پہنچنا. اس کو اہتمام نماز کہتے ہیں. جو اہتمام نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا سب سے پہلا نقد انعام جو دیں گے وہ اس کے رزق کی تنگی ہٹا دیں گے. اللہ رزق کو تنگ کرتے ہی اس لیے ہیں. یہ رزق کی تنگی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ رزق کی تنگی اس لیے کرتے ہیں کہ بندہ جو ہے ہماری طرف لوٹ کے آوے. بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رلاتے ہیں.
لکھا ہے علماء نے، مشائخ نے لکھا ہے کہ بعض اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کا ہونا پسند آتا ہے، اس کو رزق کی تنگی میں ڈال دیا، بیماریوں میں ڈال دیا، قرضوں کی پریشانیوں میں ڈال دیا، مصیبتوں میں ڈال دیا، اب وہ بندہ آتا رہتا ہے اللہ کے سامنے روتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اعمال کرتا ہے، لیکن وہ رزق کی تنگی جلدی سے ہٹتی نہیں ہے۔ اس کے دل میں یوں بھی آتا ہے کہ اتنی دعائیں کرتے ہیں پھر بھی ہم کی کشادگی نہیں ہوتی۔ تو لکھا ہے علماء کرام نے، بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ کا رونا بہت پسند آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے رونے سے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما لیتے ہیں، تو پھر اس کی رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے اور اس کا ہاتھ کھل جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے 2 آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور دوسری آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ماحول والا اسلام نہیں چلے گا، رواج والا اسلام نہیں چلے گا، اللہ کے وہاں جو چلے گا وہ نبی والا اسلام چلے گا، کہ بازار میں ہو تو مسلمان، مسجد میں ہو تو مسلمان، شادی میں ہو تو مسلمان، اور خوشحالی میں مسلمان، بدحالی میں مسلمان، ہر حال میں انسان اسلام کو تھامے رکھے، ہر حال میں اللہ کو، اللہ کے مرضیات کو، اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں۔ احفظ اللہ یحفظ کا حدیث میں آتا ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے دین کی حفاظت کیا؟ کہ اللہ کے اوامر کی، اللہ کے احکام کی حفاظت کرنا، اللہ کا کوئی حکم ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز ہے، رمضان آوے تو روزہ رکھنا، اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ اور حج، یہ اللہ کے احکام ہیں۔ اور پھر انسان جب شادی شدہ والی زندگی ہوتی ہے تو اللہ کے احکام عائد ہوتے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کا نان نفقہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ بندے پر واجب و فرض ادا کیا گیا ہے۔ کہ فرمایا حدیث پاک میں کہ اس بندے کے اندر کوئی خیر نہیں، یعنی یوں فرمایا حدیث میں کہ آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے، یعنی لاسٹ کوالٹی کی بات بتا دی کہ آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جس کے ذمے اس کا رزق رکھا گیا ہے، یعنی بیوی اور نابالغ بچے، اس کو وہ ضائع کر دے، جو اپنی بیوی کے لیے نہ کمائے اور جو اپنے بچوں کے لیے نہ کمائے، تو اس کے گنہگار ہونے، یعنی لاسٹ کو لے کے نبی نے بتا دی کہ اس کے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جس کے ذمے اس کا رزق رکھا گیا اس کو وہ ضائع کر دے۔ تو یہ فرائض کو ادا کرنا، واجبات کو ادا کرنا، یہ اللہ کے احکام ہیں، اس کو کہتے ہیں اللہ کے حکموں کی حفاظت کرنا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احفظ اللہ، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، یحفظ کا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کیسے حفاظت کرے گا وہ اللہ جانے، حالات چاہے جیسے بھی خراب ہو اللہ حفاظت کرے گا۔ یہ جو دور چل رہا ہے یہ اللہ کی ناراضگی کا دور ہے، اللہ بندوں سے ناراض ہے، اللہ بار بار زمین کو ہلاتے ہیں۔ ہمارے قریب میں ڈیسا میں آج صبح 6:30 بجے بھوکمپ آیا، 4.5 کا، 4.5، یعنی لوگ گھروں سے باہر نکل گئے، فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا اور زمین ہلی۔ زمین کب ہلتی ہے؟ جب اس زمین کے اوپر ناچ گانا عام ہوتا ہے، جب میوزک کو بجایا جاتا ہے، جب مسلمان بھی میوزک کے اندر مست ہو جاتا ہے۔ میوزک شرعاً اسلام کے اندر حرام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں باجے اور گاجے کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، جتنے آلات میوزک ہیں، وہ تنبورا ہو یا گٹار ہو، کہ میں اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ چاہے وہ میوزک فری، چاہے قوالی کے اندر ہو، وہ تو اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ جب میوزک اللہ پر اور اس کے رسول کے نام پر بجایا جاتا ہے تو وہ میوزک تو اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ اگر سننا ہی ہے تو نعت پاک سنیں، اچھے گانے سنیں، یعنی اللہ کی جو اچھے حمد ہیں، جو گانے ہیں وہ سنیں، باقی جس کے اندر میوزک ہے وہ حرام ہے۔ تو جب زمین کے اوپر زیادہ میوزک بجایا جائے گا اور زمین کے اوپر جب زیادہ زناکاری عام ہوگی، مرد اور عورت کا اختلاط،
مرد اور عورت کا آپس میں ملنا اور جلنا آج مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے، محرم کون ہے غیر محرم کون ہے، نہ ہماری مستورات کو پتہ ہے نہ مردوں کو پتہ ہے۔ چچا زاد بھائی ایک عورت کے لیے ایک مرد کے لیے، عورت کے لیے چچا زاد بھائی غیر محرم ہے، اس سے ہینڈ شیک کرنا، ہاتھ ملانا ناجائز ہے، اور اس کی پوری شریعت میں آپ بہشتی زیور کو گھر کے اندر پڑھو، مستورات کو بتاؤ۔ آج کل تو بہت زیادہ خطرناک ماحول چل رہا ہے، دشمن اتنا زبردست تیار ہو گیا ہے ہماری مسلم بچیوں کے ایمان کو اچکنے کے لیے، ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کے ایمان کو اچکنے کے لیے۔ آخر میں یہ بات کہہ دوں کہ یہ جمعیت علماء ہند سورت کی طرف سے پرچہ آیا ہے، جو حال میں جو حالات چل رہے ہیں، تو وہاں سے یوں کہا گیا تھا کہ اس پرچے کو جمعہ کے دن سنا دینا، کیونکہ جو حالات جو چل رہے ہیں ابھی، مسلم بچیاں روز کوئی نہ کوئی ایسے میسج آتے ہیں کہ اس نے فلاں غیر کے ساتھ شادی کر لی، ایمان کا سودا کر لیا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے گھر میں تعلیم نہیں ہے، نبیوں کے قصے نہیں ہیں، صحابیات کے قصے ہمارے گھر کے اندر نہیں ہیں، ہمارے گھر کے اندر مسئلے مسائل کا مذاکرہ نہیں ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، بس میں انشاءاللہ یہ پرچہ سنا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اپنی سنت ہوگی، پھر خطبہ ہوگا۔ ارتداد کی بڑھتی ہوئی لہر کو روکنے کے لیے مندرجہ ذیل احتیاطی تدابیر پر عمل ضروری ہے۔ ارتداد کی بڑھتی ہوئی لہر، ارتداد کی بڑھتی ہوئی لہر یعنی ہماری مسلم بہنیں اور بچیاں جو روز بروز اسلام کو چھوڑ کر، اسلام جیسے پیارے مذہب کو چھوڑ کر جہنم کی طرف جا رہی ہے، اس کو کہتے ہیں ارتداد کی بڑھتی ہوئی لہر۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو روکنے کے لیے سب سے پہلے اسلامی نظام کے مطابق مسلمان بچیوں کو پردے کا پابند بنایا جائے۔ سب سے پہلا یہ کہ مسلمان بچیوں کو، بچی بالغ ہوئی چاہے وہ اسکول پڑھتی ہے کالج میں جاتی ہے، اس کو پردے کا پابند بناؤ، اس کو برقع پہناؤ، ان میں حیا، عفت، عصمت۔ ایک عورت کی سب سے بڑا گہنا جو ہے، سب سے بڑا زیور 5 تولے 10 تولے سونے کا ہار نہیں ہے، ایک عورت کا سب سے بڑا گہنا اور زیور جو ہے حیا ہے، اس کی عفت ہے، اس کی عصمت ہے۔ تو فرمایا ان میں حیا، عفت، عصمت کی حفاظت کا جذبہ، عقیدہ توحید اور رسالت کی عظمت پیدا کی جائے، اللہ کی یکتائی ان کے اندر پیدا کی جائے، گھروں کے اندر بار بار اس کے مذاکرے ہوں۔ اس کے لیے روزانہ ہمارے گھروں میں آدھا گھنٹے ہی صحیح کسی مستند اور ذہن و دل کو متاثر کرنے والی کتاب کی تعلیم کی جائے، یا ازواج مطہرات یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں اور صحابیات اور صالحات کے ایمان افروز واقعات اور روح پرور زندگی ان کو سنائی جائے۔ روزانہ گھروں کے اندر کسی نہ کسی ایک صحابیہ کا واقعہ سنا دیا، یہ ہونا چاہیے۔ مخلوط نظام تعلیم یعنی جس اسکول میں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ میں پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں مخلوط نظام تعلیم سے اپنی بچیوں کو بچایا جائے۔ غیر مخلوط تعلیمی نظام ہو وہاں پڑھایا جائے، اگرچہ تعلیمی معیار کم ہو، ایمان اور عفت کی حفاظت تعلیم سے زیادہ ضروری ہے۔ تعلیم سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت، کیونکہ ایمان بچے گا تو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، اگر ایمان چلا گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایک مسلمان کی سب سے بڑی قیمتی جو اثاثہ، اس کا سرمایہ جو ہے وہ ایمان ہے۔ جو لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہی ہیں ان کو دینی تعلیم اور تربیت اور اس کی ذہن سازی کی بھرپور کوشش کی جائے، ان کو کچھ وقت کسی عالمہ آپا سے وابستہ کیا جائے، کسی آپا کے ساتھ وابستہ کیا جائے، یعنی بڑی عمر کی جو عورت ہو جو دین جانتی ہو۔ ہمارے شہر میں ماشاءاللہ کئی خواتین ہیں جو مدارس چلاتی ہیں اور اس طرح کے کام کرتی ہیں، ان کی عادات اور اطوار اخلاق پر پوری نظر رکھی جائے۔ اگر کردار سازی میں معاون بننے والا لٹریچر انہیں مطالعے کے لیے دیا جائے۔ ٹیوشن کلاس کے نام پر اجنبی لڑکوں سے اختلاط کا موقع نہ دیا جائے۔
کسی ٹیچر یا ساتھی اسٹوڈنٹ کے گھر پر کسی تعلیمی ضرورت کے نام سے بھی جانے کی اجازت نہ دی جائے. کالج لانے جانے کا پورا انتظام کیا جائے. اگر کالج میں بچے کو پڑھانا ہے تو باپ خود کالج جا کر چھوڑائے اور باپ خود کالج سے لے. اگر باپ کو اتنا وقت نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی انتظام کیا جائے. اسمارٹ فون اور سواری خرید کر نہ دی جائے. یہ دونوں چیزیں بے حیائی کے دروازے ہیں. ایک عورت کے لیے اسمارٹ فون اور کوئی بھی ٹو ویلر یہ کیا ہے؟ بے حیائی کے دروازے ہیں. موبائل ریچارج یا زیروکس کے لیے غیر مسلم کی دکانوں پر جانے کی اجازت نہ دی جائے. اسی طرح کالج کے اندر یا اس سے قریب غیر مسلموں کے کینٹین سے بچنے کی ہدایت کی جائے. غیر مسلم لڑکیوں کی دوستی سے بھی روکا جائے. غیر مسلم لڑکیوں کی دوستیوں سے بھی روکا جائے کہ آئندہ یہ دوستی بھی کسی فتنے کا دروازہ بن سکتی ہے. بچیوں کے مسائل اور ان کے پیش آنے والی پریشانیوں پر توجہ دی جائے. ہمارے گھر میں اگر بچی نے کوئی پریشانی بتائی، کوئی مشکل یعنی ان کے مسائل بتائے تو باپ کو اس کے اندر توجہ دینی چاہیے. اصل مسئلے سارے کھڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ باپ اور بھائی بچوں کے مسائل پر توجہ نہیں دیتے. تو لکھا ہے بچیوں کے مسائل اور ان کو پیش آنے والی پریشانیوں پر توجہ دی جائے. یاد رکھیں گھر میں توجہ کی کمی باہر کا راستہ دکھاتی ہے. اگر بچیاں کسی تعلیمی ضرورت سے انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہیں تو ان کی پوری نگرانی کی جائے. فیس بک انسٹاگرام کے استعمال کی اجازت نہ دی جائے، اس لیے کہ بھٹکنے اور گمراہی کے دروازے انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہی کھلتے ہیں. مسلم لڑکیوں کا نکاح غیر مسلم سے حرام ہے، یہ عورتوں کو بتایا جائے. مسلم لڑکیوں کا نکاح غیر مسلم سے حرام ہے، ساتھ رہنا زنا ہے اور بدکاری کا گناہ ہے. فلمی اداکاروں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائے. نکاح کرنے کی صورت میں اس کے برے انجام سے آگاہ کیا جائے. جب نکاح کے قابل ہو جائیں، جب بچی نکاح کے قابل ہو جائے 14 15 سال 16 سال تو مناسب رشتہ ڈھونڈ کر جلد از جلد نکاح کر دینا چاہیے. چاہے رخصتی بعد میں کی جائے. اب باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ رخصت کے، تو نکاح کر دینا چاہیے. ہماری شریعت میں بہت آسانی ہے. نکاح مسجد میں امام صاحب کے پاس پڑھا لیا، نکاح ہو گیا. پھر چاہے اب 1 سال بعد 2 سال بعد رخصتی کرو وہ بھی چلے گا. تو لکھا ہے کہ جب نکاح کے قابل ہو جائیں تو مناسب رشتہ ڈھونڈ کر جلد از جلد نکاح کر دیا جائے. چاہے رخصتی بعد میں کی جائے کہ اس سے جذبات میں تسکین حاصل ہوگی. عورت کے جذبات میں جب نکاح ہو جاتا ہے عورت کا تو اس کے جذبات کے اندر سکون مل جاتا ہے اور ادھر ادھر بھٹکنے سے بھی حفاظت ہو جائے گی اور منگیتر کی شکل میں ایک مضبوط نگراں بھی حاصل ہو جائے گا. جس سے نکاح ہو گیا وہ اس کا منگیتر ہو گیا تو اب وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. اور نکاح کی تاریخ طے کرنے میں بیجا رسوم اور خرافات رکاوٹ نہ بننے دیں. ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے روزانہ بلا ناغہ صلاۃ الحاجات یہ باپ کو کرنے کا ہے، بھائی کو کرنے کا ہے. کیا؟ ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے بلا ناغہ روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے خوب الہا و زاری سے دعا مانگی جائے. یہ چند تدابیر جمعیت علماء ہند کی طرف سے آئی ہے کہ اس کو پڑھ کر سنانی تھی. مجھے یہ پرچہ دیا گیا تھا علماء کی طرف سے، تو اس کو خاص جو ابھی تدابیر سنائی گئی اس کو ذہن میں بٹھائیں، اس پر عمل کریں، تبھی ہم اس فتنے کا اس فتنے سے بچا جا سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سنت پہلے اذان ہو چکی ہے.